بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے سلطان اور ایران کا بادشاہ۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ عالم کے ان چند عظیم اور نامور فاتحین میں سے ہیں جن کی شوکت و ہیبت، جاہ و جلال اور فتح و ظفر کے عظیم الشان کارناموں کی آب و تاب زمانہ دراز گزرنے کے بعد بھی کم نہ ہو سکی۔ آپ کی شخصیت اپنے گوناگو اوصاف و کمالات کی بنا پر اتنی قد آور اور بلند و بالا تھی کہ سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ سمیت جدید عالمی فاتحین میں بھی ممتاز نظر آتی ہیں۔ بلا شبہ آپ اپنی اولو العزمی، بلند ہمتی، عدل و انصاف، حسن انتظام، علم نوازی اور رعایا پروری وغیرہ کی بنیاد پر دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کے ان معدود چند فاتحین اور کشور کشاؤں میں سے ہیں جو کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنی ہمہ جہت شخصیت سے تاریخ کے دائرے کو موڑ دیتے ہیں۔ تو سلطان اور ایران کا بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایران کا بادشاہ اپنے سفیر کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ دن سارا سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال میں گزر گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ایرانی بادشاہ اور سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کے عرض سے بھیج دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مہمان خانہ میں ہی ایک الگ خیمہ نما کمرے میں ٹھہرے تاکہ مہمانداری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تقریباً نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمہ کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی، حسن! اس نے پانی کا لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور خیمہ میں داخل ہو گیا۔ ایرانی بادشاہ بڑی حیرت سے اپنے خیمہ کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام حسن کا باہر آنے کا منتظر بھی تھا۔ جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی حسن سلطان کے خیمے سے تو فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے ہوئے تھا، جیسے ہی حسن سلطان کے خیمے سے باہر نکلا، ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن تو تمہارا حق تھا پہلے پوچھتے، جی کیا حکم ہے آقا؟ تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی لے کر سلطان کے خیمے میں چلے گئے ہو سکتا ہے سلطان کو کسی اور چیز کی طلب ہو۔ حسن مسکرایا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے بولا، حضور، میرا مکمل نام محمد حسن ہے اور میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور جب اس کا وضو نہ ہو تب ہی مجھے حسن کہہ کر پکارتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں اب سلطان کو وضو کی حاجت ہے جو انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ آج تک میرے سلطان نے بغیر وضو کے مجھے محمد حسن کہہ کر نہیں پکارا۔ اللہ اکبر! یہ تھے وہ ہمارے اسلامی تاریخ کے ہیروز جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا ٹاٹھے مارتا سمندر تھا، اور کافر مشرک ان کا نام سن کر کانپتے تھے۔ جب تک مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث اور صوفیاء کا دامن تھا تب ان کا غلبہ بھی تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ شاعر کہتا ہے، او معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر،
او معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ وضو میں رہیں، 24 گھنٹے وضو میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے آسان نیکیاں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا عمل جو 24 گھنٹے فرشتے انسان کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھتی ہے، وہ کون سا ہے؟ جب انسان 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے۔ جب یعنی وضو توڑ دیا، ضرورت پیش آئی، اس کے بعد فوراً دوبارہ وضو کیا، اور سوتے وقت بھی وضو میں سو جائے، جب اٹھتے ہوں تو اس کے بعد فوراً وضو کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔